بہادری اور ایمان نہ ہوتا تو کیا اسلام عرب میں 300 لوگوں سے، دیکھیے بدر میں جو پہلی جنگ ہوئی تھی 300 مسلمان تھے نا، انہوں نے 1000 جو ہے کافروں کو شکست دی تھی، اور اس کے بعد وہ پوری آدھی دنیا پہ قابض ہو گئے صرف جو ہے میرے خیال ہے 100-150 سال کے اندر۔ اتنی تیزی سے جو مسلمانوں کی فتوحات ہوئیں یا اتنی تیزی سے جو اسلام پھیلا، اس کی کیا وجوہات تھی؟ آپ کی کوئی اتنی بڑی طاقت بھی نہیں تھی کہ آپ زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتے۔ ظاہر ہے آپ نے ملک جیتے، اس کا ملکوں کے ساتھ لوگوں کے دل بھی جیتے۔ پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ مسلمان تو عجیب لوگ ہیں، یہ نہ کوئی عیاشی کرتے ہیں، نہ ان کے بڑے آرام و آسائش سے رہتے ہیں، سادہ لوگ ہیں، نماز کے پابند ہیں، جو زبان سے نکال دیں اس کی پابندی کرتے ہیں۔ پھر کلام پاک کا ایک اپنا اثر ہے، اس کا اثرات انہوں نے قبول کیے تو وہ اسلام قبول کرتے گئے اور اسلام پھیلتا گیا۔ تو یہ چیزیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اب علامہ اقبال جیسے شاعر کا ہمارے نوجوان مذاق اڑاتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب ملے، ینگ لڑکا تھا، بڑا پڑھا لکھا، بڑا تمیزدار، ایسی اقبال کی بات ہوئی، کہنے لگا احسن جلی صاحب میں نے اقبال تھوڑا سا پڑھنا شروع کیا، اس میں تو سوائے نیزوں تلواروں کے کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ جو قوم اس چیز پہ فخر کرتی ہے جس قوم کو اس نے عروج پہ پہنچایا، جیسے میں نے کہا امریکہ اپنی ایٹمی پاور پہ فخر کرتا ہے اس لیے کہ اس نے ایٹم بم استعمال بھی کیا، بنایا بھی، اور اسے جدید ترین بنا دیا، ٹھیک ہے۔ یورپ اپنی ایجادات پہ فخر کرتا ہے کیونکہ اس نے وہ چیزیں ایجاد کی اور انہیں دنیا بھر میں پھیلایا۔ میں نے کہا مسلمان اپنے تیروں، نیزوں اور تلواروں پہ اس لیے فخر کرتے ہیں کہ یہی وہ ہتھیار تھے جن سے مسلمانوں نے دنیا فتح کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اور دوسرے یہ ہے کہ انہی چیزوں سے آپ کو جوش آتا ہے جب آپ اپنے ماضی کے، تو آپ کو پتا ہوگا، آپ یہ سوچیں گے کہ یار یہ چیزیں ریوائو بھی ہو سکتی ہیں۔ تو خیر بڑی مشکل سے وہ قائل ہوا، آخر میں اس نے کہا کہ اچھا میں جا کے پڑھوں گا۔ اچھا تو ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ کیا وجہ تھی آہستہ آہستہ یہ تمام اقدار ختم ہو گئی جو مسلمانوں نے جو جینوین جس کی وجہ سے مسلمان پہچانا جاتا تھا، یہ ختم ہوتی چلی گئی؟ دیکھیے اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے عروج بہت جلدی حاصل کر لیا۔ جب عروج حاصل کر لیا اور انہوں نے یہ دیکھا ہمارے مقابلے پہ تو کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تھوڑا سا عیاشی کی طرف اور اس کی طرف شان و شوکت کی طرف بڑھ گئے، بڑے بڑے محل تعمیر کرنے شروع کر دیے۔ جب محل آپ نے تعمیر کیے، ہاں تو نہیں مغلوں نے نہیں، اس سے پہلے بھی، مطلب اسپین کے زوال کا سبب بھی یہی تھا، اس لیے کہ آپ نے بڑی بڑی عمارتیں بنانی شروع کر دی، آپ کی توجہ تعلیم کی جانب سے جنگوں کی جانب سے ہٹ گئی۔ جب آپ جنگوں کی جانب سے ہٹ گئے تو لوگوں نے آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کے علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ جب آپ کو شکستیں ہوئی تو آپ ڈی مورلائز ہو گئے، جب ڈی مورلائز ہو گئے تو آپ کے علاقے سمٹنے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور ہم اس حالت میں آ گئے۔ آج اگر مسلمان اسی طرح جذبہ رہتے اور فتوحات کرتے رہتے تو آدھی دنیا سے زیادہ انہی کی حکومت ہوتی۔ جی ہاں بالکل۔ پھر دیکھیے دنیا نے بھی دیکھا، دنیا بہت سمجھدار ہو گئی، دنیا نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ یار یہ مسلمانوں نے مٹھی بھر مسلمان تھے، یہ پوری دنیا کو انہوں نے قابو میں کیسے کر لیا۔ انہوں نے اپنی ان خامیوں کو دور کیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ بنایا، اپنے آپ میں اتحاد پیدا کیا۔ ایک زمانے میں یورپ کی بھی یہ حالت تھی۔ یورپ میں آپ اگر ہسٹری پڑھیں، یورپ میں جو چرچز ہوتے تھے نا، کلیسا کہتے تھے انہیں، چرچز کی باقاعدہ اپنی حکومتیں ہوا کرتی تھی، اور چرچز میں اور سیاستدانوں میں لڑائیاں جاری رہتی تھی، اور بڑی خون خرابہ یورپ میں ہوا کرتا تھا۔ جاہل لوگ تھے، تعلیم نہیں تھی ان میں، انہوں نے تعلیم حاصل کی، اپنے آپ کو بہتر بنایا اور اس مقام پہ پہنچ گئے۔ ہم الٹی طرف چلنے شروع ہو گئے۔ ہاں یہ اور اب یہی ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹیں بنی ہیں، یہ سب چیزیں ہم کچھ نہ ہڈ حرام بھی ہو گئے۔ نہیں وہی وہ میں نے آپ کو ہی کہا نا کہ آپ پھر دیکھیں جب قوم میں زوال آتا ہے نا تو زوال کی وجہ اس کی اپنی خرابیاں ہوتی ہیں اندرونی۔ جب آپ خود خراب ہوں گے آپ کا معاشرہ خراب ہوگا، جب معاشرہ خراب ہوگا تو آپ کا پورا سسٹم خراب ہو جائے گا، جب آپ کا پورا سسٹم خراب ہوگا تو آپ کی حکومتیں بھی ویسی ہوں گی۔ بس ایک چیز آ گئی ہے حسن بھائی، ایک چیز آ گئی ہے، تضحیق کرنا۔
ہر ایک انسان دوسرے انسان کی بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ تصدیق کر رہا ہے. دیکھیے وہ بھی اس کی بھی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ناکام ہوں گے, جب آپ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوں گے, تو کیا ہوگا کہ آپ کے دوسروں کے خلاف آپ کے جذبات بڑھنا شروع ہو جائیں گے, نیگیٹیوٹی. آپ سوچیں گے اچھا یہ مجھ سے زیادہ خوشحال ہے, کیوں ہے, ٹھیک ہے نا, پھر آپ اس میں برائیاں ڈھونڈیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کنٹینٹڈ ہوں گے, اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہوں گے, آسودہ حال ہوں گے, مصروف ہوں گے, تو آپ کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوگی آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں. یہ بھی بات ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. بس ٹائم ہمارا ختم ہو گیا اور جی ہاں پتہ ہی نہیں بالکل. چلا 1 گھنٹہ. اور اچھا, بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ پروگرام کر کے, اور بڑی آپ کے لیے دعا ہے. اب پتہ نہیں اللہ لوگوں تعالیٰ کو بھی آپ مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, کیونکہ کمنٹس نہیں آ رہا ہے, مجھے زیادہ مزہ نہیں آ رہا. میں چاہتا ہوں کم از کم 30-40 کمنٹس آئیں ہر پروگرام میں, اور اس میں آپ کی بھی انشاءاللہ. کھنچائی ہو, آپ کی بھی کھنچائی ہو کہ آپ نے میٹھا اب تک کیوں نہیں ہائے. کھلایا حسن جلیل صاحب کو. ہاں, تو اتنی دور سے ہم تو تو اگر اتنی آپ دور اس پروگرام بیٹھے کو ہوئے پسند ہیں. کرتے ہیں تو اٹھیں, ہمت باندھیں, کمر کسیں, اٹھے, اور ہاں, گوبھی کے کمر خلاف کیسے. سفارہ ہو جائیں. اگر وہ اڑن قالین آ جائے تو کتنا اچھا ہو جائے. اب میں وہی ہاں بھیج دوں, اڑن قالین پہ بہت ایک اچھا صاحب ہو. بیٹھے ہوئے ہوں, میٹھے مجھے چاول تو بھیجتے کبھی ہیں ہم. کبھی میں جب اکیلے میں سوچتا ہوں تو مجھ سے ڈر یہ لگتا ہے کہ اوپر کوئی چیز پکڑنے کی جو ہے نہیں, تو آپ اگر آپ نیچے گر گئے تو پھر کیا ہوگا. ہاں, پتہ نہیں یہ کس طرح کا اڑن قالین ہوا اس کرتا لیے تھا. میں میں نے بھی اڑن سوچتی قالین تھی کا آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا. یہ گرتا کیوں نہیں ہے. ہاں بس ظاہر ہے اگر اڑن قالین ہو سکتا ہے تو وہ بندے ہاں, کا کوئی اس میں کوئی ایسی چیز بھی ہوگی جو آپ کو پکڑ کے بٹھا لے. پتہ نہیں کچھ تو کوئی ستون یا کوئی ایسی چیز تو ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہم نے تو الف لیلا میں بڑا دیکھا ہے, لیکن میں تب بھی سوچتی تھی یہ گرتے کیوں نہیں ہے. انہوں نے پکڑا بھی نہیں ہوتا کسی کو. اس مسئلے میں تو کسی ناصر سے پوچھیں گے. ہاں بالکل, جو ٹیبل کے نیچے. ہاں ایز یوزول. ہاں تو ٹھیک ہے حسن بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی مزیدار قسم کی باتیں بتائیں, اور مجھے اور حسن جلیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.